का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल का पहला जुमा सबको मुबारक। इस महीने की अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब ताजदार मदीना खातमुल अंबिया सरवरे कायनात सरवरे कौनो मकाम, जिस शख्सियत ने मेराज की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ो न्याज़ की बातें की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारका में आपको सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घर पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र बजा करते हैं कि जिसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। और सिर्फ शुक्र अदा कर देना मेरी नज़र में काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया की सीरत पर अमल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से दीन को मुकम्मल किया और दीन के हर काम को हम मुस्लिमों को करके दिखाया, ज़रूरी अमल ये है कि उनकी सीरत पर अमल किया जाए और उन तमाम कामों को खुशनसलूकी के साथ सर अंजाम दिया जाए, ताकि दीन और दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का बाइस ना बना जा सके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर रोज़े क़यामत जब हम हाज़िर हों तो हमारा नामा अमाल दाहिने हाथों में हो और अल्लाह के हबीब हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए, ना कि हमारे अमाल देखकर हमसे मुंह मोड़ लें। आज एक चीज़ को समझ लें कि मिलाद मनाना कुरान और हदीस से जायज़ और साबित है। किसी की बातों में आकर अल्लाह के नबी की विलादत व सादत की खुशी मनाना ना जुड़े। जैसे अक्सर आजकल बहस की जाती है कि मिलाद की तारीख 9 है या 12 है, तो जो भी तारीख है हमारा मकसद अपने आका की विलादत की खुशी मनाना है और वो हम मना कर रहेंगे। किसी में इतना दम नहीं कि वो हमें इस खुशी से रोक सके। अगर पूरी दुनिया के इंसान आलम दीन बन जाए और मेरे आका की तारीफ लिखने बैठ जाए, तो फिर भी मेरे आका की तारीफ मुकम्मल नहीं कर सकते। वो हस्ती कि जिस पे अल्लाह और उसके रसूल उसके फरिश्ते हर वक्त दरूद व सलाम भेजते हैं, भला हम अपनी ज़बानों से उनकी तारीफ का हक कैसे अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, खातमुल अंबिया को हमारी ज़बानों से तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे मोहताज नहीं है।
اچھے کھانے پکائیں، ڈیک لگا کر ناچ گانا کرنے سے یا اونچی آواز میں روڈ بلاک کرنے سے، گانے لگانے سے خدا نہ اس مبارک دن کی توہین مت کریں۔ اگر آپ جائز طریقے سے عید میلاد النبی نہیں منا سکتے تو خدا را کفار کے طریقوں پر اس کو منا کر اس مبارک دن کی بے حرمتی سے گریز کریں۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ کام کسی بھی صورت میں نہیں جائے۔ اپنے نبی کی ولادت کا دن کی خوشی منانا بہت بڑی سعادت کا کام ہے، بہت بڑا سعادت والا دن ہے۔ اس دن کو اس طرح کے کاموں میں ضائع نہ کریں، اور اس کام کا دوسرے لوگوں پر کیا برا اثر پڑے گا۔ تو خدا را اس چیز کا خیال رکھیں۔ میلاد منانے کی کسی بھی دلیل کو یا نہ منانے کی کسی بھی دلیل کو بالائے طاق رکھ کر اپنے نبی کی آمد کی خوشی منائیں۔ بھلا ہم مسلمانوں سے زیادہ خوش نصیب کون ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا کلمہ نصیب فرمایا اور روز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائی۔ بھلا ہم مسلمانوں سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ ہم تو اپنے آقا کی خوشی مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مناتے رہیں گے۔ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ جنت میں بھی ہم اپنے آقا کے ملک ہونے کی خوشی منائیں گے۔ کسی بزرگ سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمارا جنت میں جانے کا شوق بڑھ جائے، تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ملاقات کریں گے۔ تو اندازہ کریں کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام اپنے نبی سے ملاقات کرنے کا ہے۔ بے شک ہمارے نبی بے عیب ہیں، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ جو لوگ آج کل طرح طرح کے عیب خاتم النبیین میں کھوجنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، بلا شبہ وہ تمام لوگ خود عیب دار ہیں، ان کے آگے پیچھے کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں۔ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو بے عیب بنایا۔ کہیں یا مزمل کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں توبہ کہہ کر پکارا، کہیں بددعا کہہ کر پکارا، اور ہم چل پڑتے ہیں کس سوچ میں کہ ربیع الاول 9 تاریخ کو منائیں گے 12 تاریخ کو منائیں گے، یا نبی یہ کام کر سکتا ہے یا نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں میں سے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ان فتنوں میں سے مومن کو باہر نکلنا پڑے گا۔ مومن کی تمام عبادات کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بدظن کیا جاتا ہے، طرح طرح کی من گھڑت چیزوں سے۔ بھلا آپ کو سوچیں کہ وہ نبی جو معراج سے سیر کر کر واپس آ گئے، جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آپ ان کے علم کی کھوج کریں گے؟ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کسی میں اتنی جرأت اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی شانوں کا اندازہ لگا سکے یا آپ کی شانوں میں برابر آ سکے۔ اللہ رب العزت
ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی اور نہ اس کے مثل کوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بھی بے مثال بنایا۔ تو مومنوں کو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو فتوے لگانے والی ٹیمیں ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، عبادات بھی مکمل کرتے ہیں اور اپنے نبی سے عشق کا اظہار بھی مکمل کرتے ہیں۔ ہم جھنڈے بھی لگائیں گے، چراغاں بھی کریں گے، محفل میلاد بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے۔ تو آپ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ بلا وجہ ہر بات پر شرک کا الزام لگا دینا یہ کوئی عقل مند والی بات نہیں یا پڑھے لکھے بندوں والی بات نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ عید میلاد النبی اس طریقے سے منائیں گے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں دین کی شریعت میں رہ کر خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ جس دل میں اللہ اور اس کا رسول آ جائے اس میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ہماری جانیں ہمارے نبی پر قربان، مگر ایسا نہ کریں کہ ہماری خوشی منانے کو آپ طرح طرح کے القابات سے نوازیں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے تمام لوگوں سے کہ اگر سرے راہ چلتے کہیں پہ ہمارا اپنے نبی سے آمنا سامنا ہو جائے، اللہ رب العزت تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ہمارا اپنے نبی سے آمنا سامنا ہو جائے تو ہم کس منہ سے آمنا سامنا کریں گے؟ اپنے بچے کی سالگرہ منانے کو تو ہم افضل سمجھتے ہیں۔ جو لوگ میلاد کا منکر ہیں اپنی بیگم کو ذرا کہہ کر دکھائیں کہ میں نے تمہاری سالگرہ نہیں منانی، تو وہاں پہ آپ کی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ امت کو ان بے معنی چیزوں میں تفریق کریں کہ 12 کو ولادت نہیں، 12 کو وفات ہے، 9 کو میلاد ہے، آپ شامل ہو کر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں۔ بھلا اس سے زیادہ اللہ کا ہم پر احسان کیا ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اس نے اپنا آخری نبی، اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، آپ کی شریعت ہمیں عطا کی، بجائے اس کے کہ ہم آپ کی نافذ کردہ شریعت میں سے اچھی چیزیں استعمال کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ آپ مسجد میں درود و سلام کے لیے آنے والے لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ دین کی کسی بھی طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ میری نظر میں تو یہ سیدھی سیدھی شیطان کی خدمت ہے جس پہ آپ معمول ہیں۔ پہلے ہی مسلمان مذہب اور دین کی تفریق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج کل بے شمار فتنوں کا دور ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کے کاموں میں پہل کریں، ایک دوسرے کو نیکی کا رستہ دکھانے میں آسانیاں فراہم کریں۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مشغلے، اس طرح کی من گھڑت کہانیاں یہ صرف امت کو تقسیم رہے گی جس میں نہ آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا نہ کسی اور کے ہاتھ کچھ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ خوشی عطا کی، اس خوشی کو منانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جس نے محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، میری نظر میں ہر اس بندے پر آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی منانا واجب ہے۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، مسجدوں میں چراغاں کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، درود و سلام کی محفلیں سجائیں، بجائے اس کے کہ رستہ بند کر کے اونچی آواز میں گانے لگا کر، ڈیک لگا کر، ڈانس کر کر اس دن کی بے حرمتی کی جائے۔ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں۔ جب تک ہم لوگ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے اس طرح کے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، دوسرے لوگوں کو موقع ملتا رہے گا کہ وہ ہم پر تکلیف ہیں۔ تو میری آپ سب سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اسی میں ایک چیز کا میں مزید اضافہ کرتا ہوں کہ نعت خوان حضرات کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، منقبت ادا کر رہے ہیں، یا نظم پڑھ رہے ہیں، یا حمد پڑھ رہے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ایسے نعت خوانوں کو موقع پر ہی روکا جائے۔ نعت بیسیکلی، نعت کا مفہوم ہے، نعت کا مطلب ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کی، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ تبع تابعی ہو، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہو، جب آپ اس کی شان بیان کریں گے تو وہ منقبت کہلائے گی۔ نعت اور منقبت اور نظم، اس کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے نعت خوانوں نے نعت خوانی کا حلیہ بگاڑ دیا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑے بڑے مریدوں والے، ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ان کا ہاتھ روک سکیں کہ محفل میلاد میں صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی تعریف بیان کی جائے گی۔ یا تو حمد بیان کرو یا نعت بیان کرو، اور جس طریقے سے آپ نے سازوں کو اور سوز کو نعت خوانی میں شامل کیا، وہ بے شک بلا شبہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہا ہے، وہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہا ہے۔ ہمیں یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ سارے مزدور کافر کہندے پے ہو، کافر تے کوئی نہیں ہے، سچے سوال ہے کھلوتا تھا کنوں کھاڑے۔ ہمیں یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ ہمیں مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ دین کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر گھر میں، جہاں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ویسے ہی ہر گھر میں ایک عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنے گھر میں شریعت نافذ کر سکے۔ آج ہر بندہ اس چیز کو رو رہا ہے کہ پاکستان میں شریعت محمدی نافذ ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا گیا قرآن مجید وہ نافذ ہونا چاہیے۔ تو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کریں، اپنی اپنی ذات پر شریعت کو نافذ کریں۔ جب ایک مومن اپنی ذات پر شریعت نافذ کرے گا
تو نہ اس کو کسی وزیر اعظم کے دستخط کی ضرورت، نہ کسی صدر کے دستخط کی ضرورت، نہ اسمبلی کے 272 ارکان کے دستخط کی ضرورت. اس کو صرف کیا چاہیے؟ نیت، اس کا اپنا ارادہ. جس دن ہر مسلمان نے اپنی ذات کے اوپر شریعت نافذ کر لی، اس دن ہم معاشرے میں بلا شبہ شریعت نافذ کر دیں گے. اس کے لیے ہم سب کو خود سوچنا پڑے گا کہ معاشرے میں بگاڑ کا اصل وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی کام قرآن کی روح سے نہیں کیا جاتا. ہمارے معاملات، ہمارے سماجی تعلقات، لین دین کے معاملات سب گڑبڑ کا شکار ہیں. آج ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد کا فقدان ہے. کسی شخص کے ساتھ، اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو ہم 10-15 دن اس کی چھان بین میں لگا دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے زوال کا وقت ہے. نہیں تو ایک وہ وقت بھی تھا کہ کسی شخص سے کوئی مسلمان کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا تو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر وہ آنکھیں بند کر کے اس سے معاہدہ کر لیتا. وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمان اپنی زبان کا، اپنے قول کا اور اپنے عقیدے کا پکا ہے. یہ محمد عربی کا غلام ہے. یہ کسی صورت مجھے کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے گا. شریعت میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا. شریعت میں جس طرح چند گناہوں کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، جیسے زنا کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کو سنسار کیا جائے. اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اسی طرح چور چوری کرے، پیشہ ور چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسی طرح کی سزاؤں میں ایک آج کے معاشرے میں دیکھنے والی بہت چھوٹی سی چیز ہے ایک دوسرے پر بہتان لگانا. اگر بہتان لگانے والا اپنے مومن بھائی پر بہتان ثابت نہ کر سکے تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے. 80 کوڑے اس کی سزا ہے. آج یہاں ہم ایک دوسرے پر فتووں کا بازار گرم کر دیتے ہیں. بہتان کی بھرمار ہے. راہ چلتے بندوں کے بارے میں اتنا وہ شخص اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو اس چیز سے بچیں. ایک اس میں مزید آپ کو چیز بتا دوں. زنا کرنے والے شخص نے اپنی کوڑوں کی سزا مکمل کر لی تو وہ شرعی عدالت میں دوبارہ گواہی دے سکتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اگر چور نے چوری کی اور اس نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا تو وہ دوبارہ کسی بھی شخص کے لیے کسی معاملے میں عدالت میں گواہی دے سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص نے کسی مومن پر جھوٹا بہتان لگایا اور اس نے اپنی 80 کوڑوں کی سزا مکمل بھی کر لی، پھر بھی وہ ساری زندگی کسی بھی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے ایک مومن پر جھوٹا الزام لگا کر اپنی ساری زندگی کے لیے اپنی زبان کو آلودہ کر لیا. شریعت نے اس کی گواہی پر تا حیات پابندی لگا دی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ ان کو سمجھیں گے تو اس کا ہماری زندگیوں پر بڑا اچھا اثر پڑے گا. سچ بولنا تھوڑی سی ہمت کی بات ہے. آج کے دور میں سچ بولنے کے لیے بس ہمت کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے آپ کے تو اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ ہیں یا جو آپ کے جو گھر والے ہیں انہی کی طرف سے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ کہیں گے کہ ہر معاملے میں سچ بولو، شریعت کو نافذ کرو، گھر میں نیکی کے کام کرو، گھر میں صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرو. ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں یہ نہیں ہوتا، لیکن اکثریت میں آج
صبح کی ابتدا کسی ٹی وی ڈرامے یا گانے سے ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ گھر میں صبح کی ابتدا اللہ رب العزت کے قرآن مجید، فرقان حمید یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی صورت میں کی جائے۔ یا انسان بہتر سب سے یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کھولے اور خود تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لے، جتنا آسانی سے وہ پڑھ سکے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات، آخری 2 آیات، جو شخص صبح کے ٹائم روزانہ کو پڑھے گا وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں ساری چیزیں عطا کی، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ بھٹک گئے اور ہمیں اس معاشرے میں نیکی کی ترغیب دینے سے زیادہ اس نیکی کا کام کرنے میں الجھانے والے زیادہ ہیں کہ بھئی یہ نیکی کرنا کہاں لکھی ہے، یہ نیکی صحابہ کرام نے تو نہیں کی، یہ نیکی فلانے بندے نے نہیں کی۔ تو یقین مانیں اس چیز سے امت میں صرف انتشار پھیلتا ہے، اس چیز سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ نے آگے فرمایا اے مومنو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر نیکی کی کھوج میں لگنے سے بہتر ہے کہ آپ اس نیکی کو کر گزریں۔ روزے قیامت اگر وہ نیکی قبول ہو گئی تو کیا پتہ اسی کے صدقے ان صراط پر سے گزرنے میں آسانی ملتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو محض اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ وہ نیکی چھوٹی سی ہے یا پتہ نہیں اس نیکی کرنے کا مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس انداز سے گزارے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے۔ جیسے ایک جگہ کچھ نیک لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو فرشتوں نے جا کے اللہ رب العزت کو بتایا کہ اے اللہ تیرے چند بندے دنیا پر تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا گواہ رہنا میں نے ان کے تمام گناہ معاف فرمائے۔ فرشتوں نے پھر کہا اے میرے اللہ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے چند لمحے تیرا ذکر کیا، اس کے لیے کیا حکم؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اللہ کے ذکر کی محافل، درود و سلام کی محافل، یہ بڑی باعث برکت ہے، بڑی باعث رحمت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اللہ کے نبی کے ذکر سے آباد کریں، صحابہ کرام کے ذکر سے آباد کریں، اولیاء کرام کے ذکر سے آباد کریں، اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس حدیث کا مفہوم علماء کرام نے بتایا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں جو نوافل ہیں اس کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ گھر میں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں موجود جو چھوٹے بچے ہیں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بچے ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ آپ بچوں کو کوئی کام کرنے کا کہیں گے تو اس میں وہ ہیلے بہانے کریں گے، نہیں کر پائیں گے، لیکن جب آپ خود مصلی پر کھڑے ہوں گے تو بچہ بے اختیاری طور پر آپ کے ساتھ مصلی پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ربیع الاول کے مہینے کو اچھے طریقے سے اس میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو برائیاں جو گناہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہیں اس مہینے میں ہمارا ان سے چھٹکارا دلائے اور
مسلمانوں کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں سے راضی ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔